بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سلسلہ یہ جاری و ساری ہے کہ کیا کتاب اللہ تلاوت کی کتاب ہے یا فہم و بصیرت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ ایک قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے سکیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اجتماعی خطاب سارے کے سارے لوگوں کو ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے یہ ذکر اس لیے آپ پر نازل فرمایا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیں کہ ان کی طرف ان کے رب نے کیا نازل فرمایا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہر ذی فہم اور ذی شعور بندہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس وقت تک کتاب اللہ کی آیات ہم پر نہیں کھل سکتی، ہم اس کا فہم حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان آیات کی ہمیں سمجھ آنی شروع نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قرآن کا شارح بنا کر بھیجا ہے، اس کا مفسر بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو اس قرآن کی تفصیل بتانے کے لیے امت کے پاس بھیجا ہے۔ اور اگر امت یہ سوچ بیٹھے کہ یہ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے تو پھر مقصد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب نامکمل اور ادھورا رہ گیا۔ ہم تو پھر اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دے سکے۔ اور اس قرآن کی کتاب اللہ کی حقانیت و اہمیت کی اگر مزید بات کریں، اس کے فہم کی مزید بات کریں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن۔ یہ آیت منافقوں کے بارے میں حقیقت میں اتری۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یا ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی آیات ان کے دلوں پر نہیں اترتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ موم نہیں پڑتے؟ یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات میں غوطہ زن ہونا، اس سے سیکھنا، سبق حاصل کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس کے واقعات کو سمجھ کر زندگیوں کے اندازے بدلنا، اس کے واقعات کو سمجھ کے عروج و زوال کے فیصلے حاصل کرنا۔ یہ سوال کیا میرے رب نے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، شاید کہ اللہ نے ان کا سیکھنا سمجھنا روک دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دیگر احباب، اگر ہم اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کے سلسلے سے دور رہ گئے تو پھر اس کا دوسرا معنی یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے مل کر کرنا ہے کہ کیا ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دل آج بھی ایمان کی روشنی سے سرشار ہے، دل آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کے موم ہو جاتا ہے، آج بھی رب کا ذکر ہو، اس کی آیات ہمارے پاس پڑھی جائیں تو آج بھی مسلمانوں کے دل بہہ پڑتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، زندگی کو بدلتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہمارے دل نرم ہیں یا نہیں ہیں۔ جو سیکھ رہا ہے اس کے دلوں کو تالے نہیں ہیں، جو اس سے بھاگ رہا ہے اس کے دلوں پر اس کا مطلب ہے تالے لگے ہوئے ہیں۔